کیجئے، کاغذ پر اگر نام محمد لکھا ہو تو وہاں پر اس کے ساتھ ہیرو کا فوٹو نہیں چپکا سکتے، تو اگر دل پر نام محمد لکھا ہو کیا بات ہے، تو پھر گندی فلمیں رات کے 3 بجے تک کیسے دیکھتے ہو؟ گندی پکچریں رات کے 3 بجے تک کیسے دیکھتے ہو؟ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ را تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہ نوشہ بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ سب پڑھیں، میں جیسا پڑھاتا ہوں میرے بعد آپ سن کر سب مل کے پڑھیں۔ اگر آپ پڑھیں گے تو ہزاروں درود و سلام اسی وقت بارگاہ رسالت میں پیش ہوں گے۔ میں پڑھاتا ہوں، میری بات کو سنیے، اس کے بعد آپ اس کو دہرائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، اصحابک یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید گئے کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج کی یہ خوبصورت سی محفل تحفظ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے بھائی مداح رسول دلبر شاہی صاحب سے نعت شریف منقبت سماعت کی، اور ان سے پیشتر خطیب ہندوستان حضرت مولانا صادق رضوی صاحب قبلہ سے بھی آپ نے ان کا خطاب، اور بھی بزرگوں سے میں سب کے نام نہیں جانتا، آپ نے سب سے مجھ سے پیشتر جو ہمارے علماء مفکرین شعراء، آپ نے ان سب کے ملفوظات کو، نعتوں کو، مناقب کو سب کو سماعت کر لیا ہے، اور اب رات کا آخری پہر ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں۔ عنوان کتنا خوبصورت آپ نے رکھا ہے، عنوان ہے رسول اعظم کی حرمت اور ان کی ناموس کا تحفظ، یعنی عزت رسول کی حفاظت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت۔ آپ کو کیا پتا ہے
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ و تسلیم کی محبت، حضور کی الفت، حضور کی چاہت، حضور سے پیار کرنا، حضور سے عشق کرنا انسان کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ اللہ اکبر، دنیا کی کوئی طاقت انسان کو اتنا مضبوط نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی چیز انسان کو اتنی بلندی پر نہیں لے جا سکتی جتنا بلندی پر عشق رسول لے جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، بزرگوں نے فرمایا بعض جگہ جہاں فرشتوں کے پر تھک جاتے ہیں اس سے آگے عاشقان رسول کی پرواز ہوتی ہے۔ کہنے والوں نے کہا تھا یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی تھک کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ اللہ اکبر، عارف رومی سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں آخر کیا کروں کہ سب کچھ بن جاؤں، تو انہوں نے فرمایا تھا مولائے روم فرماتے ہیں عاشق رسول بن جاؤ، تم سب کچھ بن جاؤ گے، اس لیے کہ جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا اس کے سینے میں کبھی گناہ کی محبت جنم نہیں لے سکتی، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا وہ مسجدوں کو کبھی ویران نہیں کر سکتا، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا وہ زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا وہ ماں باپ کا کبھی دل نہیں دکھا سکتا، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوگا وہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، عشق مصطفیٰ وہ ہے جو زندگیوں میں انقلاب پیدا کرتا ہے، عشق مصطفیٰ وہ ہے جو زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، عشق مصطفیٰ وہ ہے اللہ اکبر اگر کسی انسان کو نصیب ہو جائے تو فرشتے بھی اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں۔ میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ اللہ اکبر، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ویسا عشق رسول نہیں ہے جیسا عشق رسول صحابہ کرام کے پاس تھا، جیسا عشق رسول اولیاء اللہ کے پاس تھا۔ میرے بھائیوں، آج یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں نوجوان بھائی بھی موجود ہیں اور نوجوان بہنیں بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اقبال نے رونا رویا تھا متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی۔ اللہ اکبر، وہ متاع عشق کہاں چلی گئی، وہ محبت رسول کہاں چلی گئی جو مسلمانوں کے سینے میں تھی۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ، ہزاروں کا یہ مجمع ہے جو رسول اللہ کی محبت میں رات کی آخری پہر میں بھی ایسے بیٹھے ہیں جیسے اور جگہ کے لوگ مغرب کے بعد بیٹھتے ہیں، اتنی رات گزرنے کے بعد بھی آپ سب کے جذبے کو سلام ہے۔ آپ نیند قربان کر کے یہاں بیٹھے ہیں، آپ آرام قربان کر کے یہاں بیٹھے ہیں، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، آج ہمارے پاس عشق رسول صرف زبانی دعووں کی حیثیت سے ہے، عشق رسول صرف نعروں کی حیثیت سے ہے، عشق رسول صرف کاغذ پر نام محمد لکھنے کی حیثیت سے ہے۔ اے کاش یہ نعرے اگر عمل کے میدان میں تبدیل ہو جائیں تو کتنا بڑا انقلاب آئے گا۔ ایک بات میں آپ سے کہوں، لوگوں کے خوف کا اندازہ تو کرو، کاغذ پہ نام محمد لکھو تو اتنا خوف ہے لوگوں کو، اگر اپنے دل پہ لکھ لو گے تو پھر انداز کیا ہوگا، انقلاب کی کیفیت کیا ہوگی۔ کاغذ پہ لکھا ہوا نام پھاڑا جا سکتا ہے لیکن سینوں پہ لکھا ہوا نام نہیں پھاڑا جا سکتا۔ آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ کاغذ پہ نہ لکھو، لیکن ایک بات کہتا ہوں، کاغذ سے زیادہ قیمتی مومنوں کے دل ہے، اس دل پہ نام محمد کیوں نہیں لکھ لیتے۔ اب میں ایک بات آگے بڑھاؤں، اگر آپ کی توجہ ہے تو میں لمبی گفتگو آج میں نے نہیں کرنا، بہت مختصر گفتگو کرنا ہے۔ ذرا توجہ کیجئے میرے بھائیوں، جس کاغذ پر نبی کا نام لکھا ہے اس کاغذ پر کیا آپ کسی ہیرو کا فوٹو چپکا سکتے ہو؟ چپکاؤ، چپکا سکتے ہو؟ بتاؤ چپکا سکتے ہو؟ کتنے لوگ چپکا سکتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائے چپکا سکتے ہیں، اور جو نہیں چپکا سکتے وہ ہاتھ اٹھا کے بتائے چپکا سکتے۔ سبحان اللہ۔ اب غور کیجئے، کاغذ پر اگر نام محمد لکھا ہو تو وہاں پر اس کے ساتھ ہیرو کا فوٹو نہیں چپکا سکتے، تو اگر دل پر نام محمد لکھا ہو، کیا بات ہے،
تو پھر گندی فلمیں رات کے 3-3 بجے تک کیسے دیکھتے ہو؟ گندی پکچریں رات کے 3-3 بجے تک کیسے دیکھتے ہو؟ رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھتے ہو، سینے کے اندر نبی کا نام بھی رکھتے ہو، اور گندی فلمیں بھی دیکھتے ہو۔ میری قوم کے جوانوں، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ سے میں پوچھنے لگا ہوں، اللہ اکبر، اگر رسول اللہ کا نام کہیں لکھا ہو اور اگر کوئی پھاڑ دے تو بولو آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ کو، ہم تو جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن ایک بات کہتا ہوں، ارے نادان مسلمان، جس دل پر نام محمد تو نے لکھا ہے، اب اس دل کے اندر تو نشے کی محبت لے کر کے بیٹھا ہے، اب تو پکچر کی محبت لے کر کے بیٹھا ہے، اب تو فلموں کی محبت لے کر بیٹھا ہے، تو بتاؤ اس سے رسول اللہ کے دل کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی کے دل کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ مجھے بتاؤ، کیا آپ اپنے نبی کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہو؟ کیا آپ اپنے رسول کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہو؟ بس یہی پیغام آپ کو دینا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کے، عشق کا دعویٰ کرنے والوں، محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں، ایک دن میں 100 مرتبہ نبی کے دل کو تکلیف پہنچانے والوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، جو ماں کا دل ایک مرتبہ دکھائے مرتے وقت تو اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا، جو رسول اللہ کا دل ایک دن میں 100 مرتبہ دکھائے، بتاؤ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، جب تم داڑھی منڈا کر اپنے چہرے سے داڑھی نکال کر کٹروں میں پھینکواتے ہوں گے، اس وقت نبی کا دل دکھتا ہوگا کہ نہیں دکھتا ہوگا؟ فجر کی نماز میں جب تم سوتے پڑے رہتے ہوں گے، اس وقت رسول اللہ کا دل دکھتا ہوگا کہ نہیں دکھتا ہوگا؟ اللہ اکبر، جب تم کسی عورت پر پاپ کی نظر اٹھاتے ہوں گے تو نبی کا دل دکھتا ہوگا کہ نہیں دکھتا ہوگا؟ جب حضور سے عشق ہی کیا ہے تو حضور کے لیے سب قربان کرنے کے لیے تیار ہو، تو گناہوں کو کیوں قربان نہیں کر دیتے؟ گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کیوں نہیں کر دیتے؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ کیوں نہیں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، آپ جیئیں گے تو آپ کے لیے، مریں گے تو آپ کے لیے، جو آپ کو پسند ہے وہی کریں گے، جو ناپسند ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس